ایک تو یہ کہ بڑوں کا حکم ہے تو چھوٹے انکار نہیں کر سکتے، اور دوسرا میں آپ کو یہ ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں گواہی کے ساتھ کہ حضور شیخ الاسلام کا فیض ہندوستان اور پاکستان کے سنیوں تک محدود نہیں، یہ ثبوت سنتے آپ سب ہیں، سارے بزرگان دین دنیا کے دوسرے ممالک کا دورہ کرتے ہیں اور اپنے فیوز و برکات لٹاتے ہیں، یہ سنتے سب ہیں، مگر گواہی آج میں دینا چاہتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر کہ حضور شیخ الاسلام نے 34 برس میں انگلستان کے ریگستان کو سنیت کا نخلستان بنا دیا۔ یہ گواہی میں آپ کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں کہ 34 برس کی رات اور دن محنت انگلستان کے ریگستان کو سنیت کا نخلستان بنا دیا، اور امریکی بر اعظم میں ایسے بیج بو دیے ہیں کہ کل جب وہ تناور درخت بنیں گے تو وہاں کی ہوا اور فضا کو بدل ڈالیں گے، وہاں کی ہوا اور فضا کو بدل ڈالیں گے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ حضور شیخ الاسلام کا فیض ہندوستان کے اشرفیوں تک محدود ہے، نہیں، بلکہ آج میری گواہی کو یاد رکھو کہ یہ پوری دنیا میں ان کا فیض جاری و ساری۔ اور آپ کے سامنے میں نے حضور شیخ الاسلام کے انداز کی نقل پیش کرتے ہوئے گفتگو کا نقل۔ اب نقل کے بھی 2 فائدے ہے، ہمیں تو فائدے والی چیز کا معلوم کرنا ہے نا، نقصان کی بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں تو فائدے والی بات بتاؤ۔ تو نقل میں 2 فائدے، ایک تو جس کی نقل کی جاتی ہے دنیا ہماری نسبت اس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اشرفی ہیں، ارے اشرفیوں کی نقل کرو، سامنے والا خود ہی پہچان لے گا، دوست ہوگا تو پہچان لے گا، دشمن ہوگا تو پہچان لے گا کہ جس کی نقل کی جا رہی ہے وہ اشرفی ہے، تو یہ بھی ضرور اشرفی ہے۔ تو یہ نقل کا مطلب یہ۔ اچھا ویسے مجھے آتا جاتا کچھ بھی نہیں تو میں نقل نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ بات جو سچ ہے وہ تو ہے، دیکھیں نا، جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، آتا جاتا کچھ نہیں تو بہترین ترکیب یہ ہے، اگر اشرفیوں کا مقام دنیا کو بتانا چاہتے ہو اور تمہیں آتا جاتا کچھ نہیں تو جاؤ اشرفیوں کی نقل کرتے رہو، دنیا خود ہی پہچان لے۔ تو نقل کا ایک فائدہ آپ کے سامنے، اور نقل کا دوسرا فائدہ، اگر خوش قسمت ہو تو نقل کرتے کرتے جس کی نقل کی جا رہی ہے اگر اس کا رنگ بھی چڑھ گیا تو بس بات ختم۔ نقل کرتے کرتے اگر جس کا رنگ چڑھ گیا تو بات ہی ختم، پھر اس کے آگے کیا چاہیے؟ اور میرے دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں، کیونکہ جب اجازت مل گئی ہے، ویزا بھی بڑے دن بعد ملا ہے، تو خدا جانے دوبارہ کب ملاقات ہو۔ دیکھو جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ پورے اسلام کا پیغام دے رہی ہے، اور وہ صرف یہی بتا رہی ہے کہ جاؤ انعام والوں کی نقل کرو، بس انعام والوں کی نقل، زیادہ تفصیل نہیں۔ اب ڈھونڈتے رہو انعام والے کیا کرتے ہیں، اس کی نقل تم کرتے رہو۔ حضور محدث صاحب نے فرمایا کہ چلا ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان کا کہ انعام فرمایا تو نے جن پر۔ اب ہم نے جب دیکھ لیا کہ انعام فرمانے والوں کا راستہ توحید کی علمبرداری، تو ہم مرتے دم تک کیا کریں گے؟ توحید کی علمبرداری۔ اگر انعام والوں کا راستہ زندگی کا ہر لمحہ حب مصطفیٰ میں گزرتا ہے تو اب ہم ان کی نقل کیسے کریں گے؟ اپنی زندگی کا ہر لمحہ حب مصطفیٰ میں گزاریں گے۔ اگر انعام والوں کا راستہ حق کی تصدیق کرنا اور حق کا ساتھ دینا ہے تو اب ہم نقال کیا کریں گے؟ حق کا ساتھ دیں گے اور حق کے پیچھے چلیں گے۔
بس اس طریقے سے حساب لگاتے چلے جاؤ تو پتہ یہ چلا کہ محب کی خواہش کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ محبوب کی رضا۔ محب کی خواہش کیا؟ محبوب کی رضا۔ اور طالب کی خواہش کیا؟ مطلوب کا قرب۔ اسے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے، جو اس کا مطلوب ہے وہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو غلام کی خواہش کیا یہ میں بتا دوں جو میں جانتا ہوں۔ ویسے تو میں ایک بات بتاؤں، اگر حضور شیخ الاسلام جیسا آقا ہو تو غلامی کو غلامی کے ڈھنگ خود ہی آ جاتے ہیں۔ تو آقا ہو حضور شیخ الاسلام اور غلام ہو ہم، تو کیا کوئی ہمیں غلامی کے ڈھنگ سکھائے گا؟ ارے وہ تو دیکھنے کے بعد، وہ تو دیکھنے کے بعد خود ہی آ گئے۔ ویسے ایک بات اور ہے، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ چپ لگ گئی ہے تمہیں دیکھنے کے بعد، مگر حکم ہے نا تو بولنا تو پڑے گا۔ ہاں بولنا تو پڑے گا۔ تو میں ایک بات بتاؤں، غلام کو غلامی کے ڈھنگ آ گئے، غلام آقا کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، غلام آقا کو دیکھ کے ان کا چہرہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میں غلاموں کی معراج بتا دوں۔ غلاموں کی معراج کیا ہے؟ غلاموں کی معراج یہ ہے کہ آقا جب انہیں دیکھیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، بس یہ غلام کی معراج ہے، بس یہ غلام کی معراج ہے۔ باقی سب جو آپ لوگ کر رہے ہیں بہت ضروری، یہیں سے ٹریننگ ہوگی، نیچے سے چلیں گے تو معراج تک پہنچیں گے۔ مگر معراج یہ کہ ہم ایسا کام کریں کہ جب آقا کا سامنا ہو تو ہمیں تو مسکراہٹ آئے گی، ہمارا چہرہ تو ہرا بھرا ہوگا ہی آقا کو دیکھنے کے بعد، مگر یہ غلام سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، آقا کے چہرے پہ۔ اور جب ہم نے یہ بات سمجھ لی تو ہم نے پھر یہ بھی سیکھ لیا کہ دولت کا ڈھیر لگانے سے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے والی نہیں، کیونکہ یہ تو خود دولت چھوڑ کے آئے ہیں۔ ارے ان کو بڑے بڑے محلوں میں لے جا کر بٹھا دو تو کیا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی تمہارے اس کام سے؟ یہ تو محلوں کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہاں تو آخر ہم کیا کریں؟ بڑے بڑے ان کا کھانوں کے تشلے لگا دیں حضور کے آگے؟ نہیں، اس میں بھی نہیں آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسکراہٹ اگر آئے گی تو صرف ایک چیز سے آئے گی، اور وہ یہ کہ حضور جو مشن لے کے چلے ہیں، جو مشن لے کے چلے ہیں وہ مشن ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ یہ مردوں نے کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب چھوٹنے والا نہیں۔ تو اس میں ہماری معراج یہ ہے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں۔ جو کام حضرت کر رہے ہیں، آپ تو سمجھتے ہوں گے کہ حضرت جہازوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ملکوں کی سیر کرتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، یہ 13 گھنٹے کا سفر، پاؤں اتنے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، 8 نمبر کا جوتا 6 نمبر کا رہ جاتا ہے، اور بستر بدلتے رہتے ہیں۔ ایک بستر بدلتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، جب عادت پوری پڑی بھی نہیں ہوتی کہ بستر دوبارہ بدل جاتا ہے۔ بھات بھات قسم کے لوگ، بھات بھات قسم کے کھانے، بھات بھات قسم کے غلاموں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ارے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لہٰذا آج حضور شیخ الاسلام نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ جب ہمارے لیے خرچ کر دیا تو ہماری معراج صرف اسی میں ہے کہ ہم حضور کے اس مشن کو آگے بڑھائیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کام کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے جو کر سکتے ہیں اپنی اپنی عقل اور قابلیت اور علم کے تعلق سے وہ ضرور کریں۔ لہذا جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی تو ہم نے محدث صاحب کا وہ ترجمہ جو حضور نے تمام تکالیف کے دوران 28 برس میں تحریر فرمایا، ارے مجھے تو قرآن کی بات ہی آج سمجھ میں آئی ہے، معرف القرآن سے ہی سمجھ میں آئی ہے۔
اور میرا دعویٰ ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں معرف القرآن ہے کیا. آج آپ سامنے اس لیے بات رکھ رہا ہوں کہ بہت جلد آپ کے سامنے معرف القرآن کا ترجمہ، معرف القرآن کی تفسیر اور حضرت کے دوسرے رشحات قلم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آنے والے ہیں. ان کو دیکھیے اور پتہ کیجئے کہ کیا میری یہ بات درست ہے یا نہیں. بس اس کے بعد ایک بات اور عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کرنی ہے کہ جو ایسے انعام والوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں نا، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود، انعام والوں کی بات نہیں کروں، یہ صرف رشتہ جوڑنے والوں کی بات کروں کہ وہ انعام والے بھی بن جاتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں پیچھے سے ان کا کام چلتا رہتا، پیچھے سے ان کی خواہشیں پوری ہوتی رہتی ہیں. آج ہم ایسے ہی انعام یافتہ کے عرس میں بیٹھے، آج ایسے ہی اماں جان کی خواہش تھی کہ حضور شیخ الاسلام آپ میری بیماری اور صحت کی فکر نہ کریں، آپ بالکل فکر نہ کریں، تفسیر کا کام جاری رکھیے. جب یہ بات پتہ چلی تو دل میں تڑپ ہو گئی کہ جان چلی جائے. اماں جان کے پہلے عرس پہ تفسیر اشرفی سید التفاسیر المعروف بتفسیر اشرفی کی پہلی جلد 3 پارے الف لام میم سیقول تلک رسول کی تفسیر کا اجرا ہو جائے کہ اماں جان کی روح کو علم ہو جائے کہ ان کے غلام خاموش نہیں بیٹھے ہیں، ان کے غلام خاموش نہیں بیٹھے ہیں. دوسری دعا یہ ہے کہ رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا. بس ہماری یہ دعا ہے کہ ہم غلام حضور شیخ الاسلام کے جب وہ وقت آئے، اس شعر کی حقیقت کو آنکھوں سے دیکھنے کا وقت آئے کہ آپ حضور کے قدموں میں پڑے ہوں، تو ہم سب غلام حضور شیخ الاسلام کے قدموں میں پڑے. بس یہ آخر دعا. اب آپ دعا فرمائیے کہ اردو میں، انگلش میں، فرانسیسی میں انشاءاللہ میرے لیے خاص دعا کیجئے. میرا چہرہ یاد کر کے، میرا نام یاد کر کے مجھے آپ کی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے کہ آقا غلاموں کی دعائیں ٹالا نہیں کرتے، ہے نا. تو اس لیے میرے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں، ہمارے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور شیخ الاسلام کے پیغام کو عام کر سکیں، آپ تک پہنچا سکیں. دنیا اسلام نہیں بلکہ کفار تک ان کی زبانوں میں اس پیغام کو ہم پھیلائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، جناب محمد مسعود احمد صاحب اشرفی نے جو ابھی حضور شیخ الاسلام کی سید التفاسیر کے سلسلے میں ذکر کیا ہے، الحمدللہ اس عرس مبارک کے موقع پر آج وہ پہلی جلد آپ کے سامنے اس مبارک موقع پر پیش کی جا رہی ہے. میں مؤدبانہ بسط ادب و احترام گزارش کروں گا حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید محمد بن میاں صاحب اشرفی جیلانی دام برکاتہم العالیہ سے کہ حضور اپنے دست کرم سے اس کا افتتاح فرما دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام. یہ سید التفسیر جس کا نام تفسیر اشرفی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سید التفاسیر 3 پاروں کی یہ پہلی جلد ہے. ابھی انشاءاللہ یہ صرف نمونے کے طور پر افتتاح کے لیے یہاں پر آئی ہے، اور چوتھی کی تیاری چل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور وہ بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ. چوتھی بھی مکمل ہو گئی. یہ بھی حضور شیخ الاسلام کا وہ عظیم تحفہ ہے جو ہم غلاموں کو اور دنیا اہل سنت کو عطا فرما رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ یہ تفسیر کا کام وہ کریں، اور آتی دنیا تک، قیامت تک اس تفسیر کے کام سے ہمیں اور آپ سب کو فیض اٹھانے کی توفیق عطا ہو. حضرات، یہ ابھی سرے دست نسخے ہیں جو ابھی کسی کو تسلیم نہیں کیے جائیں گے. انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ ہمارے محمد پروفیسر مسعود بھائی جو پوری لگن کے ساتھ اس کو طباعت کرا رہے ہیں،
اور پوری تیاری کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ آپ آخری خطاب سماعت فرمائیں، آخری خطاب سماعت فرمائیں گے آپ، اور ان کی گزارش سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ خانقاہی شاعر بھی آپ نے بنایا ہے حضور شیخ الاسلام کی دعاؤں سے، تو سارے کام انجام تو پورے دینا پڑتے ہیں، چند ہی شعر صحیح آپ حضرات قبول فرمائیں اور اس کے بعد آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ آئیے جھوم کر آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بڑا تاریخی اجلاس ہے، نیابت کا بھی اعلان ہے، تولیت کا بھی اعلان ہے، جانشینی کا بھی اعلان ہے، سید التفاسیر کا بھی اعلان ہے۔ آئیے ایک ایک شعر آپ ملادہ فرما لیں، اور پیرانی اماں صاحبہ کا آج عرس مبارک بھی ہے، نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں، ملادہ فرمائیں گے علماء کرام خاص طور پر۔ فرشتوں میں یہ ذکر، فرشتوں میں یہ ذکر سید ذی شان ہوتا ہے، تڑپ کے سبحان اللہ کہیے گا۔ فرشتوں میں یہ ذکر سید ذی شان ہوتا ہے کہ ولی عہد شہ مدنی کا اب اعلان ہوتا ہے، ولی عہد شہ مدنی کا اب اعلان ہوتا ہے۔ اور کہا حضرت سیدنا جنہیں ہمارے حضور شیخ الاسلام نے سرکار بزرگ لکھا ہے، ان کی بارگاہ میں آج پہلی بار نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ کہا روح محمد نے مچل کر روح سید سے، حضور قاسمیہ صاحب، کہا روح محمد نے مچل کر روح سید سے، مبارک ہو حسن بھی صاحب عرفان ہوتا ہے، مبارک ہو حسن بھی صاحب عرفان ہوتا ہے۔ اور کہا روح محمد نے، کہا روح محمد نے مچل کر روح سید سے، مبارک ہو حسن بھی صاحب عرفان ہوتا ہے، مبارک ہو حسن بھی صاحب عرفان ہوتا ہے۔ اور حضرات ایک بہت عجیب شعر پیش کر رہا ہوں، اور یہ کچھ لوگ تو خیر اعتراض کے طور پر بھی کہا ہی کرتے ہیں، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، ملادہ فرمائیں کہ چلے فرزند روحانی سے جس کا سلسلہ صدیوں، حضور چلے فرزند روحانی سے جس کا سلسلہ صدیوں، وہی تو جانشین اشرف سمنان ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنانی، خانوادہ اشرفیہ، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ چلے فرزند روحانی سے جس کا سلسلہ صدیوں، وہی تو جانشین اشرف سمنان ہوتا ہے۔ ارے ولی
عہد شہ مدنی کا اب اعلان ہوتا ہے، اور گلستان محدث آج سبھی حضور مخدوم الملت کے اولاد ذکور، اولاد اناس کی سبھی شاخیں آج اس اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے سبھی کی خدمت میں یہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ گلستان محدث اعظم ہندوستان ہے یہ، ارے گلستان محدث اعظم ہندوستان ہے یہ، یہاں ہر پھول گلزار نبی کی شان ہوتا ہے، یہاں ہر پھول گلزار نبی کی شان ہوتا ہے۔ اور حضرات آج بہت کچھ عطا ہو رہا ہے اور حضور بانٹ رہے ہیں اپنے دست کرم سے، تو اپنے حضور کے غلاموں کی نظر کر رہا ہوں اور پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بقدر ظرف ہم سب کو دیا ہے اپنے مرشد نے، اور بقدر ظرف سب کو ہی دیا ہے اپنے مرشد نے، نہ منکر ہو عطاؤں کا بہت نقصان ہوتا ہے، ارے نہ منکر ہو عطاؤں کا بہت نقصان ہوتا ہے، بقدر ظرف سب کو ہی دیا ہے میرے مرشد نے، نہ منکر ہو عطاؤں کا بہت نقصان ہوتا ہے، نہ منکر ہو عطاؤں کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور ولی دشہ مدنی کا اب اعلان ہوتا ہے، اور سب کو سب کچھ ملا، اور ہمیں کیا ملا؟ غلاموں کو ملاحظہ فرمائیں، تڑپ کر ملاحظہ فرمائیں۔ ارے لحد میں جاتے جاتے یہ کہا منکر نکیروں نے، حضور شکیل میاں، لحد میں جاتے جاتے یہ کہا منکر نکیروں نے، غلام شیخ مدنی صاحب ایمان ہوتا ہے، ارے غلام نعرہ تکبیر، مدنی، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، غلام شیخ مدنی صاحب ایمان ہوتا ہے، اور یہ عرس مرشدہ کی برکتیں ہیں اے وفا والو، یہ عرس مرشدہ کی برکتیں ہیں اے وفا والو، کہ نئی خوشخبریوں کا آج جو اعلان ہوتا ہے، نئی خوشخبریوں کا آج جو اعلان ہوتا ہے، اور مبارک جانشینی اور سجادہ نشینی ہو، مبارک جانشینی اور سجادہ نشینی ہو، میاں حمزہ حسن پہ شیخ کا فیضان ہوتا ہے، میاں حمزہ حسن پہ شیخ کا فیضان ہوتا ہے، ولی دشہ مدنی کا اب اعلان ہوتا ہے۔ حضرات اسی نذرانہ عقیدت کے بعد اب میں ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، جنہوں نے حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں اپنی زندگی کو سنوارا اور ان کی ہدایت میں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ ہم سب کے جانے پہچانے حضرت علامہ مولانا سید قاسم اشرف صاحب اور قاسم باپو کو میں زحمت دے رہا ہوں، اس مبارک موقع پر حضرت تشریف لا رہے ہیں۔
اور آئیے ہم اور آپ سب مل کر حضرت کا نعرہ تکبیر سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الذی ارتضى لعباده الاسلام دینا ورفع قدر من تمسک بآدابه وحافظ على حدوده واشهد ان لا الہ الا اللہ السمیع البصیر واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمد رسول اللہ البشیر ونذیر. اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الذین تحلوا بآداب الدین فکانوا هم الفائزین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. سر جھکا کے مانگ لے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے. سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے. جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے. جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے. عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے. تو صبح کی طرح کر سکتا ہے گلشن کا سفر، تازہ کر سکتا ہے فراعین صدیق و عمر. اٹھ جوان ہند گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو. کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. ہم اتنی بڑی تعداد میں اجتماعی شکل میں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. وہ مظلوم اہل سنت اہلیہ حضور شیخ الاسلام کی سالانہ برسی میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب.
اور ایصال ثواب کی اس محفل میں ہمیں دو مزدہ جاں فضا، دو خوشخبری ملی. ایک تو حضور محدث اعظم ہند کی مستقبل کی سجادگی اور موجودہ نائب سجادگی کی، اور دوسرے حضور شیخ الاسلام کی جانشینی کی. میں سب سے پہلے پورے خانواد اشرفیہ اور خانواد محدث اعظم کی طرف سے ان دونوں صاحبزادگان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک. حضرت کے ایک صاحب فرزند آغوشی، حضرت کے برادر نسبتی کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے سید محمد حمزہ اشرف، جنہوں نے حضرت نے اپنا پروردہ، اپنا فرزند آغوشی، فرزند مانوی بنایا، اور اپنا جانشین اور اپنی پہچان و شناخت کے لیے اپنے آپ کو ابو الحمزہ لکھا. کنیت پہچان کے لیے ہوتی ہے، شناخت کے لیے ہوتی ہے. حمزہ اشرف کو اپنی پہچان و شناخت بنا. اور دوسرے صاحبزادے فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ مولانا سید حسن عسکری صاحب، جنہیں شیخ الاسلام نے مجمع البحرین کہا. انہیں دو نسبت حاصل ہے، اور جب میں گہرائی میں گیا تو انہیں تین نسبت حاصل ہوئی. حسن میاں صاحب حضور محدث اعظم ہند کے سب سے بڑے بیٹے، جنہیں حضور شیخ الاسلام نے سرکار بزرگ کہا، اور مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند، انہیں آخرت کا سرمایہ کہتے تھے، جنہیں ہم مظلوب الہی سید محمد اشرف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. یہ محدث اعظم کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، ان کے بڑے بیٹے کے صاحبزادے ہیں. محدث اعظم کے یہ حقیقی پرپوتے ہیں. انہیں ایک نسبت حاصل ہے، اور دوسری نسبت مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کی بیٹی کے یہ حقیقی نواسے ہیں. اسی بنیاد پر شیخ الاسلام نے ان دونوں نسبتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مجمع البحرین کہا. اور تیسری نسبت انہیں شاخ حاصل ہے کہ یہ حضور شیخ الاسلام کے فرزند آغوشی ہے. حضرت شیخ الاسلام نے اپنے جاری کردہ رسالے میں کہا، اعلان میں کہا کہ جس طریقے سے تبنیت کی بنیاد پر مخدوم الآفاق عبد الرزاق نور العین، جو خانواد غوثیہ سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان جیلانی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر نے جب انہیں اپنا متبنہ بنا دیا تو اب ان کی اولاد خانواد غوثیہ کے ساتھ ساتھ خانواد اشرفیہ کہلاتی ہے. تو ان شہزادگان کی اولاد اب میری اولاد کہلائے گی، ان کے بچے میرے بچے کہلائیں گے. تو حسن میاں صاحب، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، رشتے میں عمر میں آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن جب شیخ الاسلام نے مستقبل کا سجادہ نشین اور موجودہ نائب سجادہ نشین بنا دیا ہے، آپ کو منصب عطا کر دیا ہے، تو آپ اب صرف میرے چھوٹے بھائی نہیں ہوئے، مجھ سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے، مجھ سے کہیں زیادہ. اس لیے اب خانواد اشرفیہ کے آپ ایک فرد نہیں رہے، ہمارے پورے خاندان کی اور پورے سلسلے کی آبرو بن گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان دونوں حضرات کو، یہ دونوں حضرات جانشین ولی ہے، نائب سجادہ نشین، خلفاء کی طاقت سے نہیں بنے ہیں، مریدوں کی جماعت نے نہیں بنایا ہے ان کو، یہ الیکشن سے نہیں بنے ہیں کہ آدمی جذبات میں فیصلہ کر دیتا ہے، وہ آدمی ایم ایل اے بن جاتا ہے، ایم پی بن جاتا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے بڑی غلطی ہوئی. یہ ایموشنل عوام کی طاقت سے نہیں بنے ہیں، یہ سلیکشن سے بنے ہیں. اور جو سلیکشن سے ہوتا ہے تو اس میں جذبات کا دخل نہیں ہوتا ہے. سلیکٹر جو ہے، انتخاب کرنے والا جو ہے، جسے منتخب کرتا ہے،
جسے سلیکٹ کرتا ہے ان میں خوبیاں دیکھتا ہے، کوالٹی دیکھتا ہے، یوگتا دیتا ہے، صلاحیت دیکھتا ہے، علم دیکھتا ہے، علم دیکھتا ہے، بردباری دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے، طہارت دیکھتا ہے، علم دیکھتا ہے، فضیلت دیکھتا ہے، صلاحیت دیکھتا ہے، مستقبل دیکھتا ہے. تو شیخ الاسلام نے آپ کو بنا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ساری صلاحیتوں کے جامع ہیں. اب آپ کے انتخاب پر انگشت نمائی کرنا گویا آپ پہ نہیں کرنا ہے، شیخ الاسلام پہ کرنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ سید حسن عسکری صاحب قبلہ، انتخاب حضور شیخ الاسلام. اس لیے آپ شیخ الاسلام کی آنکھوں کا نور آئے، ہم سارے اشرفیوں کا دل کا سرور ہے. اب آئیے سنجیدگی کے ساتھ اس آیت کریمہ کی طرف متوجہ ہوں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کی تلاوت سے ہم نے آپ کو مشرف کیا، کیونکہ ہم نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے جو مومنین اور مسلمین کو کامیابی کی دعوت دیتی ہے. اور ہم ایک کامیاب خاتون، کامیاب پیرانی کے سالانہ برسی میں حاضر ہوئے ہیں، اس لیے میں نے کہا کامیابی والی آیت کریمہ ہی کو موضوع سخن بنایا جائے. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی مراد کو پہنچے گا، دیدار الہی سے نوازا جائے گا. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اس دنیا میں ہم آئے، اس عالم رنگ و بو میں، اس فرش گیتی پر، اس عالم اسباب میں کس کی مرضی سے ہم آئے؟ اب اپنی مرضی سے دنیا میں آئے یا اپنے رب کی مرضی سے؟ ہم دنیا میں عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آئے اللہ کی مرضی سے. ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے اللہ کی مرضی سے. ہم اس دنیا سے عالم برزخ میں جائیں گے، موت کا مزہ چکھیں گے اللہ کی مرضی سے. ہم دنیا میں آئے اللہ کی مرضی سے، اس دنیا سے جائیں گے اللہ کی مرضی سے. کامیاب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں اپنے جیون کو گزار لے، اپنی زندگی کو گزار دے اللہ کی مرضی سے. اور ایسے ہی بندوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی. تو گویا کہ اس دنیا میں ہم اطاعت کی بنیاد پہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور نافرمانی کی بنیاد پر ناکامیاب بھی ہو سکتے ہیں. جب یہاں کامیابی بھی مل سکتی ہے، یہاں ناکامیابی بھی مل سکتی ہے، تو گویا یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، اس دنیا میں ہمیں ناکامیابی مل سکتی ہے، اور یقیناً یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. اس لیے کہ یہاں پہ ہمیں دو طرح کا موقع فراہم ملا ہے، دو طرح کا چانس ہے. اس دنیا میں ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم برے کام بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم جائز کام بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم ناجائز کام بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم عمل خیر بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم کار بد بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم تقوی و طہارت کو بھی اپنا سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم والدین کی عزت بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم گستاخ بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم زنا بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم شراب بھی پی سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم یتیموں کا مال بھی کھا سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم ظلم بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم بربریت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم امن بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم پیس کا میسنج بھی دے سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم شانتی بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم متقی بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم عاشق بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا میں بدکار بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم نالائق بھی بن سکتے ہیں، لائق بھی بن سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں دونوں طرح کا پاور ملا ہے، دونوں طرح کا اختیار
معیار ملا ہے. ہمارے سوا بھی ایک مخلوق ہے جسے ہم ملائکہ کہتے ہیں, جسے ہم فرشتے کہتے ہیں. تو فرشتوں کی دنیا کو امتحان گاہ نہیں کہا گیا, فرشتوں کی دنیا کو ایگزامینیشن ہال نہیں کہا گیا, کیونکہ فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتی ہے, فرشتوں سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا ہے, فرشتوں سے معصیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. فرشتوں سے صرف ذکر ہو سکتا ہے, صرف عبادت ہو سکتی ہے, صرف بندگی ہو سکتی ہے, صرف اذکار ہو سکتا ہے, پھر ذکر ہو سکتا ہے. ان سے گناہ نرسد نہیں ہو سکتی, وہ معصوم عن الخطا ہے. اسی لیے فرشتوں کی دنیا کو امتحان گاہ نہیں کہا گیا, فرشتوں کی دنیا کو, فرشتوں کے سنسار کو امتحان گاہ نہیں کہا گیا. ہماری دنیا کو امتحان گاہ کاملہ, امتحان گاہ کہا گیا, اس لیے کہ ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. میرے دوست اور بزرگوں, جب اسی انسان کو اچھوں کی صحبت ملتی ہے, جب اسی انسان کو نیکوں کی صحبت ملتی ہے, جب اسی انسان کو شیخ الاسلام والمسلمین کی صحبت مل جاتی ہے, تو وہی انسان نمازی ہو جاتا ہے, وہی انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے, وہی انسان تقوی والا ہو جاتا ہے, وہی انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے. جب شیخ الاسلام کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو شرابی نمازی ہو جاتا ہے, شرابی نمازی ہو جاتا ہے, بدکار پاکیزہ بن جاتا ہے. اور جب اسی انسان کو بروں کی صحبت ملتی ہے, جب اسی انسان کو غلط لوگوں کی صحبت ملتی ہے, تو وہی انسان زنا کرنے لگتا ہے, وہی انسان سود کا کاروبار کرنے لگتا ہے, وہی انسان احترام مذاہب کی بات کرنے لگتا ہے, وہی انسان تسلیم مذاہب کی بات کرنے لگتا ہے, وہی انسان اتحاد مذاہب کی بات کرتا ہے, وہی انسان کفریہ تنظیم کا ممبر بن جاتا ہے. تو اس دنیا میں, یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اچھوں کی صحبت میں اچھے بن جاؤ گے, بروں کی صحبت میں برے بن جاؤ گے, نیکوں کی صحبت میں نیک بن جاؤ گے, بدوں کی صحبت میں تم بدی کرنے لگو گے. تو گویا تمہارے لیے یہ امتحان گاہ ہے, یہاں تم کامیاب بھی ہو سکتے ہو, یہاں تم ناکامیاب بھی ہو سکتے ہو. اس لیے رب نے کامیابی اور ناکامیابی کا معیار مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا, من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور غازی دورہ حضرت علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ. اور واقعی میرے دوستو, واقعی میرے بزرگوں, اطاعت میں کامیابی ہے, اطاعت میں کامرانی ہے. فوز و فلاح کا تاج اسی شخص کو پہنایا جائے گا جو اطاعت گزار ہے, جو فرما بردار ہے. اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں, مثال کے طور پہ ایک باپ کے بہت سے بیٹے ہوتے ہیں, ایک مالک کے بہت سے نوکر ہوتے ہیں, ایک غلام کے بہت سے, ایک آقا کے بہت سے غلام ہوتے ہیں. لیکن باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے, باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ لاگنی ہوتی ہے, باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ انس ہوتا ہے, باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ الفت ہوتی ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے, جو اس کی فرما برداری کرتا ہے. اسی طریقے سے مالک اور آقا کو اسی غلام, اسی نوکر سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے, جو اس کی فرما برداری کرتا ہے. باپ کی, جس بیٹے کی جس قدر باپ کے تعلق سے عزت بڑھتی جاتی ہے, فرما برداری بڑھتی جاتی ہے, فرما برداری بڑھتی جاتی ہے, اطاعت بڑھتی جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, باپ کی طرف سے باپ کی الفت بھی بڑھتی جاتی ہے, باپ کی شفقت بھی بڑھتی جاتی ہے. نوکر و غلام کی جس قدر اپنے آقا کے تعلق سے فرما برداری اطاعت گزاری بڑھتی جاتی ہے, تو آقا اور مالک کی طرف سے بھی نوازشات کے دروازے کھلنے لگتے ہیں, عنایات کی برسات شروع ہو جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جب بندہ اپنے رب کا سچا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے, جب اپنے رسول کا سچا وفادار مطیع و فرما بردار ہوتا ہے, اطاعت گزار ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اللہ اس کے رسول کی عنایت شروع ہو جاتی ہے, نوازشات کی برسات شروع ہو جاتی ہے. اور ایسے ہی بندوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے, من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور اگر تم کو کامیاب بندہ دیکھنا ہے تو شیخ الاسلام کو دیکھ لو, شیخ الاسلام کو دیکھو. یا ایسے کامیاب ہیں, یا ایسے کامیاب ہیں کہ ان کا دیدار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے, ان کی زیارت کر لو, کامیاب ہو جاؤ. اللہ والوں کی زندگی دیکھو, غوث جیلہ کی زندگی دیکھو, غریب نواز کی زندگی دیکھو, مخدوم اشرف جہانگیر کو دیکھو. کوئی شخص ایسے کامیاب ہیں, غوث الاعظم ایسے کامیاب ہیں, خواجہ اجمیری ایسے کامیاب ہیں, مخدوم کچوچا ایسے کامیاب ہیں, قطب عالم شاہ عالم ایسے کامیاب ہیں, شاہ وجی الدین شیخ الاسلام ایسے کامیاب ہیں
کہ کوئی اگر کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے تو ان کا نام لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، ان کے در پہ پہنچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کامیاب ہیں، یہ ایسے کامیاب ہیں۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو اطاعت میں کامیابی، فرما برداری میں فوز و فلاح۔ تو یہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں خدا کے حکم کو ماننا، اس کے فرمان کے تابع ہونا، یہ اطاعت ہے۔ اور یاد رکھیے آپ، ایک دو معاملات میں خدا کے حکم کو ماننا یہ اطاعت نہیں ہے۔ زندگی کے چند معاملات میں خدا اس کے رسول کو حکم ماننا یہ اطاعت نہیں ہے۔ اس میں آپ سچے مطیع و فرما بردار نہیں ہوں گے۔ زندگی کے جملے معاملات، سارے معاملات اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دینا یہ اطاعت ہے۔ تیری آئلی زندگی ہو، تیری خارجی زندگی ہو، تیری اقتصادی زندگی ہو، تیری تجارتی زندگی ہو، تیری گھریلو زندگی ہو، تیری خانگی زندگی ہو، تیری تجارتی زندگی ہو، سب اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق گزرے، یہ ہے اطاعت۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز میں جائیں تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق رکوع کریں، سجود کریں، قیام کریں۔ روزے میں آپ اللہ رمضان کے مہینے میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لائیں، اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینے میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لائیں۔ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لائیں۔ اور جب آپ تجارت میں جائیں، آپ اپنی شاپ میں جائیں تو وہاں چیٹنگ کریں، وہاں پھاندے بازی کریں، وہاں لوگوں کو بیوقوف بنائیں، وہاں آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، وہاں پھاندے بازی کریں، وہاں دغا بازی کریں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ مسجد سے لے کر مکان اور مکان سے لے کر دکان، ہر جگہ سب جگہ شریعت مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ کرو، یہ ہے اطاعت۔ اسی لیے یاد رکھیے اطاعت کی دو قسمیں ہیں، اطاعت کی دو قسمیں، اطاعت کے دو رکن ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اطاعت کے دو رکن ہیں۔ ایک رکن اوامر کہلاتا ہے اور ایک رکن نواہی کہلاتا ہے۔ امر کی جمع اوامر ہے، نہیں کی جمع نواہی ہے۔ بہت سی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اے بندے فلاں کام کر، یہ اوامر ہے، امر کی صورت میں دیا ہے۔ اے بندے فلاں کام کر، یہ اوامر کہلاتی ہے۔ جیسے نماز پڑھو یہ اوامر ہے، روزہ رکھو یہ اوامر ہے، زکوٰۃ دو یہ اوامر ہے، حج کرو یہ اوامر ہے، بندگی کرو یہ اوامر ہے، حج کرو یہ اوامر ہے، زکوٰۃ دو یہ اوامر ہے، جھوٹ مت بولو یہ نواہی ہے، غیبت مت کرو یہ نواہی ہے، پھاندے بازی مت کرو یہ نواہی ہے، سود سے بچو یہ نواہی ہے، زنا سے بچو یہ نواہی ہے، بد لوگ بد کلام گستاخوں سے بچو یہ نواہی ہے، نواہی ہے۔ تو نماز پڑھنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، جھوٹ سے بچنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، غیبت سے بچنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے۔ اور عرفا فرماتے ہیں اوامر کی تعمیل کرنا، اوامر کی تعمیل کرنا یعنی نماز اور روزہ رکھنا، اوامر کی تعمیل کرنا یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور برائیوں سے بچنا یہ کمال اطاعت ہے، یہ اطاعت کا کمال ہے، یہ اطاعت کا کمال ہے۔ اور واقعی میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اطاعت کا کمال اس لیے ہے کیونکہ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج کرنا آسان، کیونکہ نماز کا ہر وقت حکم نہیں ہے کہ ہر وقت نماز پڑھو، ہر وقت تم حالت صلاۃ میں رہو، ہر وقت روزہ رکھو، ہر وقت حج کرو، ہر مہینے حج کرو یہ حکم نہیں ہے، ہر مہینے روزہ رکھو یہ حکم نہیں ہے۔ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ حج کر لیا فرصت، سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ روزہ رکھ لیا فرصت، سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دیا فرصت، 5 ٹائم نماز پڑھ لیا فرصت۔ لیکن جھوٹ کا معاملہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں،
غیبت کا معاملہ کیا ہے توجہ چاہتا ہوں. ہر وقت غیبت سے بچو, ہر لمحے جھوٹ سے بچو, ہر لمحے فتنے سے بچو, ہر لمحے سود سے بچو, ہر لمحے پھاندے سے بچو, ہر لمحے چیٹنگ سے بچو. تو نماز پڑھنا 5 ٹائم آسان, لیکن ہر لمحے جھوٹ سے بچنا مشکل. اس لیے اطاعت کرنا اوامر کی تعمیل اطاعت ہے, اور نواہی سے بچنا کمال ہے اطاعت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ ابو طالب یا رسول اللہ زندہ زندہ زندہ. اسی لیے شیخ ابو طالب مکی ارشاد فرماتے ہیں قوت القلوب میں, کیا افضل ترین نیکی یہ ہے کہ ہمیشہ نیکی کی جائے. افضل ترین نیکی یہ ہے کہ ہمیشہ نیکی کی جائے, اور جو شخص ہمیشہ نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا اجر ملتا ہے, 70 گنا کا اجر کرتا ہے. لیکن جو شخص جو ہے برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں, بدکاریوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں, ان کو اجر 70 گنا نہیں ہے, 700 گنا. گویا وہ مجاہدین ہیں, ہر وقت اپنی نفس سے جہاد کر رہے ہیں, تو ان کا مقام بہت بلند ہے, ان کا مقام بہت بلند ہے. اسی لیے قوت القلوب میں حضرت شیخ ابو طالب مکی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر سے سوال کیا, اے حضرت خضر, تم کو یہ رب کی قربت, یہ رب کی نزدیکی, یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا, نافرمانیوں سے بچنے کی سبب سے, نافرمانیوں سے بچنے کی سبب سے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے, محبوب خدا بننے کے لیے ضروری نہیں آپ صرف اوامر کی تعمیل سے محبوب خدا نہیں بن سکتے. خدا کا محبوب بننے کے لیے نواہی سے اجتناب بھی ضروری, جھوٹ سے اجتناب بھی ضروری, بدعملی سے اجتناب بھی ضروری. اس لیے کہ عبادت اچھے برے سب کرتے ہیں, نماز اچھے برے سب پڑھتے ہیں, روزہ اچھے برے سب رکھتے ہیں, زکوٰۃ اچھے برے سب کرتے ہیں, حج اچھے برے سب کرتے ہیں, لیکن عبادت کے ساتھ برائیوں سے بچنا حقیقت میں خدا کا صدیقی ہی کرتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا. اطاعت رسول ہو یا عبادت ہو, ریاضت ہو, مجاہدہ ہو, تزکیہ نفس ہو, تطہیر قلب ہو, یہ ساری عبادات, سارے اعمال صالحہ کو آپ جسم سمجھیے, جسم, اور محبت رسول اس کی روح ہے. عبادت جسم اور روح محبت رسول, عشق مصطفیٰ. اور اس کو میں سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو مقام صحبہ لے چلتا ہوں, منزل صحبہ لے چلتا ہوں. مقام صحبہ میں آپ علی کی نماز کو یاد رکھیے. مقام صحبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سنا ہوگا عصر کی نماز پڑھ لی تھی, اور حضرت علی کہیں گئے تھے. جب پلٹ کر آئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی. حضور نے علی مرتضیٰ شیر خدا کو دیکھ کر کہا, اے علی مرتضیٰ, آج اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں, میں آج اپنے جسم میں تھکان محسوس کر رہا ہوں. تو شیر خدا علی مرتضیٰ نے کیا کیا؟ اپنے زانوں کو پھیلا دیا, اپنی گود کو پھیلا دیا. آج کا مولوی ہوتا تو کہتا, یا رسول اللہ, ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, میں عصر کی نماز پڑھ لوں, وضو کر لوں تو اپنا زانو پھیلاتا ہوں. لیکن وہ مولوی نہیں تھے, وہ شیر خدا تھے, وہ علی مرتضیٰ تھے, وہ خیبر شکن تھے, وہ شیر زمن تھے, وہ جلوہ شمس الضحیٰ تھے, وہ نقشہ بدر الدجا تھے, سبحان وہ اللہ, امین امانت خدا تھے, واہ واہ وہ واہ, نیر برج و فتح تھے, سبحان اللہ, وہ فتح خیبر کے نقیب تھے, واہ واہ وہ واہ, عزم و یقین کی تلوار تھے,
سبحان اللہ۔ وہ انبیاء کے وارث تھے، وہ قرآن کے محافظ تھے، وہ حرمت کعبہ کے پاسباں تھے، واہ وہ واہ۔ اوصاف انبیاء کے آئینے دار تھے، سبحان وہ اللہ۔ تبلیغ اسلام کے جوہر تھے، سبحان وہ اللہ، کمال سبحان۔ کبریا کے مزار تھے، سبحان اللہ، لا سبحان۔ فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ جانتے تھے کہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے لیکن محبت رسول کی قضا نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ، فیضان حضور شیخ الاسلام، خانوادہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علی مرتضی شیر خدا نے اپنے زانوں کو پھیلا دیا، سرکار آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سورج کس کی مرضی سے نکلتا ہے؟ امام صاحب کی مرضی سے نکلتا ہے، متولی صاحب کی یا وقف بورڈ کی چیئرمین کی مرضی سے؟ اگر اماموں کی مرضی سے سورج نکلنے لگے تو بہت سے امام سورج سے کہے، سورج، اے سورج مہاراج، میں رات میں بڑا اجاگرا ہو گیا تھا، غازی ملت کی تقریر میں گیا تھا، بڑی شب بیداری تھی، لہذا میں وشرام و آرام سے اٹھنا چاہتا ہوں، تو 11 بجے نکلنا تاکہ فل ریسٹ لے لوں۔ لیکن سورج مولوی، مفتی، پیر صاحب، متولی صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین کی مرضی سے نہیں نکلتا، سورج اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ڈوبتا ہے۔ مرضی مولا سے نکلتا ہے، مرضی مولا سے غروب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دن بھی سورج اللہ کی مرضی سے نکلا، توجہ چاہتا ہوں، اور ڈوبنے لگا، سورج غروب ہونے لگا۔ شیر خدا کے زانوں میں سرکار آرام فرما رہے ہیں، آفتاب رسالت کی کرنوں سے اپنے آپ کو منور و مجلہ کر رہے ہیں علی مرتضی۔ سورج نکلا، مشیت کے مطابق اس دن ڈوبنے لگا، علی کی عصر کی نماز جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے۔ شیر خدا علی مرتضی کی نماز، وہ علی جو پیدا ہوا کعبے میں اور شہادت پائی مسجد میں، اس علی کی نماز ہماری اور آپ کی نماز نہیں، اس علی کی نماز جس میں اطہر میں تیر چھپ گیا، چھو تو شیر خدا تڑپ جاتے تھے، لیکن میرا علی مرتضی کہ جس میں اطہر سے نماز کی حالت میں تیر کو کھینچ لیا گیا، شیر خدا کو خبر نہیں، ایسا نمازی، اس علی کی نماز، سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، وہ آنسو رخسار مصطفیٰ پہ پڑا، سرکار بیدار ہوئے، پوچھا علی کیا تیری نماز قضا ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ قضا ہو گئی۔ علی کی زبان سے یہ کہنا تھا، آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت متوجہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم ان علیٰ کانا فی طاعت و طاعت رسول کا، اے اللہ بے شک تیرا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، بے شک تیرا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ یہ دعائیہ کلمے پہ میں توجہ چاہتا ہوں، نماز پڑھنا یہ خدا کی اطاعت ہے، نماز قضا کرنا یہ خدا کی اطاعت نہیں ہے نا، یہ خدا کی اطاعت نہیں ہے۔ علی کی نماز چلی گئی اور سرکار فرماتے ہیں تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں نماز قضا ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، اور سرکار فرماتے ہیں اللہم ان علیٰ کانا فی طاعت و طاعت رسول کا، اے اللہ بے شک تیرا علی تیری اطاعت میں تھا، تیری فرما برداری میں تھا، تیرے رسول کی فرما برداری میں۔ تو اس طرح کا یہ دعائیہ کلمہ کہنا، یہ دعائیہ جملہ کہنا آقا کا مصطفیٰ جان رحمت کا، یہ بتا
رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں علی کا نماز قربان کرنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی میں کام کرنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے سورج سے پوچھا، اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، اے سورج روز تیرے ڈوبنے کا ٹائم معلوم ہے۔ سورج جب مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے سے پلٹا تو میں نے سورج سے سوال کیا، اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، روز تیرے ڈوبنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے، لیکن تو آج مصطفیٰ کا حکم پا کر، آقا کا حکم پا کر تو آج پلٹا ہے، آج کب ڈوبے گا، آج تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج نے زبان حال سے جواب دیا، اس وقت میں ڈوبوں گا جب علی نماز مکمل کر لیں گے، علی نماز کمپلیٹ کر لیں گے، علی نماز ادا کر لیں گے۔ تو روز علی مرتضیٰ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے، توجہ چاہتا ہوں، روز علی مرتضیٰ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ آج مصطفیٰ کے حکم پر جس نماز کی قضا کو ادا کرنے جا رہے ہیں، سورج علی کو دیکھ رہا ہے، سورج شیر خدا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، چاند و سورج بھی اس کے مطیع و فرما بردار ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ مقام مصطفیٰ، مقام صحبہ سے ہمیں پتا چلا کہ علی مرتضیٰ کا نماز کا قربان کرنا بھی ضروری تھا، واہ واہ، نماز کا قربان کرنا بھی ضروری تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا سورج کو پلٹانا بھی ضروری تھا، سورج کو پلٹانا بھی ضروری تھا۔ شیر خدا علی مرتضیٰ نے نماز عصر کو قربان کر کے مصطفیٰ کی عشق کی اہمیت کو بتایا، مصطفیٰ کی محبت کی اہمیت کو بتایا، مصطفیٰ کی عظمت کو بتایا، آقا کی رفعت کو بتایا، اور آقا نے سورج کو پلٹا کر نماز کی اہمیت کو بتایا، نماز کے تقدس کو بتایا، نماز کی عظمت کو بتایا۔ مطلب ہم سنیوں اور شرفیوں نہ ہم محبت رسول چھوڑیں گے نہ نماز چھوڑیں گے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما۔ سبحان اللہ۔ بس تشریف لے جائیں گے آپ حضرت، وہیں بیٹھ جائیے گا، جھوم کر پڑھ لیجئے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، تخت والی تاج والی، حکم والی راج والی، بے کسوں محتاج والے، اے میرے معراج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ کہنا صبا پیغام، شاہ کے نام، کروڑوں ان پہ درود و سلام۔ کہنا صبا پیغام، شاہ کے نام، کروڑوں ان پہ درود و سلام۔